بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر فوڈ سیکرٹ۔ اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ذائقوں میں۔ تو میرے پیارے آج میں آپ کے لیے اسپیشل ریسپی لے کے آیا ہوں۔ دیسی مرغ کی شاندار کڑھائی لے کے آیا ہوں۔ ٹیسٹ کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، رنگت کو کیسے نکھارا جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، خوشبوؤں کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور ناخوشگوار سی خوشبو جو ہو دیسی مرغے میں پائی جاتی ہے اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اور مین بات دیسی مرغہ جو سخت ہوتا ہے اس کو نرم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں۔ ریسیپی بہت ہی زیادہ خاص ہونے والے، آج آپ کو کچھ نیا جاننے کو، کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے آئل کو گرم کر لینا ہے، اس کے بعد 2 چاپ کیے ہوئے آپ نے پیاز ڈالنے ہیں۔ پیاز کو آپ نے لائٹ براؤن کلر دینا ہے۔ تو پیاز کو لائٹ براؤن کلر آ چکا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ہے دیسی مرغ۔ تو دیسی مرغہ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ صاف ستھرا کر لینا ہے، اس کو آپ نے 2 سے 3 مرتبہ دھو لینا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک نئے انداز کے ساتھ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ آپ نے ریسیپی کو مکمل دیکھنا ہے، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ اور آج کی ریسیپی بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ تو الحمدللہ سے دیکھیں، اس کو آپ نے روسٹ کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو الحمدللہ سے دیکھیں، اس کے بعد میرے پاس ہے ہری مرچ۔ تو ہری مرچ کا استعمال آپ کریں گے۔ تو الحمدللہ سے ہری مرچ ڈالنے کے بعد آپ نے اسے مزید جو ہے مکس کرنا ہے، تاکہ ہری مرچ جو ہے اس میں رچ بس جائے۔ تو الحمدللہ سے بہت ہی سمپل اور بہت ہی کمال کی ریسپی لے کے آیا ہوں، اور بالکل ریسٹورنٹ سٹائل کے مطابق آج آپ کو بنا کے دکھاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد میرے پاس ہے لال مرچ۔ تو لال مرچ کا استعمال آپ نے کوشش کرنا ہے کم کرنا ہے، اگر آپ زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈالیں۔ تو الحمدللہ سے لال مرچ ڈالنے کے بعد استعمال کریں گے۔ تو نمک ہمیشہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے احتیاط کے ساتھ استعمال کیا کریں، کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ سے یہ ہم نے ڈال دیا۔ اس کے بعد میرے پاس ہے ہلدی، ہاف ٹیبل اسپون آپ جو ہے ہلدی کا استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور اتنا لذیذ بنتی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ اس کے بعد میرے پاس ہے دھنیا۔ تو دھنیا میں نے پیس لیا ہے، آپ کوٹ سکتے ہیں۔ دھنیا ڈالنے سے جو ہے دیسی مرغے کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اور بھی چیزیں ہم ڈالیں گے، تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو الحمدللہ سے دیکھیں، اسے ہم نے جو ہے خوب مکس کر لیا۔ اس کے بعد میرے پاس ہے زبردست قسم کے ٹماٹر، ہرے ہرے فریش قسم کے اچھے ہم نے جو ہے ٹماٹر لے لیے ہیں۔ تو الحمدللہ سے دیکھیں، مسالے کی بنائی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہوتی ہے، تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نے جو ہے نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ہے ادرک لہسن کا پیسٹ۔ جو بچی کچھ سمیل ہوتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے آپ نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ فریش بنا لینا ہے، یہ آپ ڈال دیں گے۔ یہ ڈالنے کے بعد آپ کی چکن میں جو ہے سمیل بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اتنا پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے کہ پوری کچن جو ہے جھوم اٹھتی ہے۔ تو الحمدللہ سے دیکھیں، آپ نے اسے جو ہے بھنائی کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ہے دہی۔ تو 3 سے 4 ٹیبل سپون آپ نے جو ہے دہی کا استعمال کرنا ہے۔ اس سے جو ہے اچھی زبردست قسم کی جو ہے گریوی بنتی ہے اور ٹیسٹ میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام جو ہے لازمی کرنا ہے، وہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو الحمدللہ سے دیکھیں، ماشاءاللہ سے بھنائی کا جو پروسیس ہے، اسے یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے بھنائی کرنی ہوتی ہے، تاکہ جو اس میں جو ہے سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے پوائنٹ آگے پیچھے نہیں کرنا تھا۔ ماشاءاللہ سے ابھی سے جو ہے گریوی بننا شروع ہو گئی ہے، زبردست قسم کی جو ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یقین کریں، خوشبو نے پورے کچن کو سر پہ اٹھایا۔ اس سے کے بعد جو ہے اس میں جائے گا پانی۔ تو آپ نے تقریباً 2 گلاس سے 1.5 گلاس پانی کا ڈال دینا، تاکہ ہماری جو چکن ہے، کیونکہ دیسی چکن ہے، یہ سافٹ ہو جائے۔ تو تقریباً یہ 10 سے 15 منٹ لیتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے کور کر دینا، تقریباً 10 سے 12 سے 15 منٹ تک کے لیے آپ نے اسے جو ہے کور اپ کر دینا ہوتا ہے۔ تو کور اپ ہم اس کا ریموو کریں گے، تو وہ میرے مالک کی شان، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں۔ تو اب ہم اسے جو ہے ڈش آؤٹ کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ریسپی آپ کو پسند ہے۔ ریسپی پسند ہے لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور اگلی ریسپی تک کے لیے اپنا بہت سارا رکھے گا خیال، اور ہمیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔